السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، الیکشن کے حوالے سے ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اور ہم ڈسٹرکٹ جھنگ کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم اس کے لاسٹ حلقے کو کور کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے NA 110 110، اور اگر ہم اس کے پرانے حلقہ نمبر کی بات کریں تو یہ تھا NA 116 NA 116، اور اگر ہم اس کے ایریاز کی بات کریں تو یہاں پہ جو ایریا آتا ہے وہ احمد پور سیال کی پوری تحصیل آ جاتی ہے، اور شور کوٹ کی تحصیل جو ہے وہ اس کے اندر اس کے علاقے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں 2018 کے الیکشن کی کہ یہاں پہ جو امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے صاحبزادہ امیر سلطان، وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اور جو ان کے ووٹ تھے، ان کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 90,000 کے قریب جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے ووٹ لیے۔ اور جھنگ کے اندر جو ہیں وہ جتنے بھی علاقے تھے، جتنے بھی یہاں پہ امیدوار تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے NA کے اوپر منتخب ہوئے تھے، تو صاحبزادہ امیر سلطان جو ہے وہ اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے۔ اگر ہم یہاں پہ اس حلقے کی بات کریں تو ان کا مقابلہ جو ہے وہ جو ہوا تھا محمد آصف معاویہ صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے جو ووٹ یہاں سے لیے تھے وہ لیے تھے 70,000، 70,000 جو ہیں وہ ووٹ یہاں سے لیے۔ میں نے اپنے پچھلے دونوں بھی علاقے کے اندر بھی بتایا، اور پھر ایک دفعہ یہی بات ریپیٹ کروں گا کہ یہاں پہ آپ کو امیدوار جو ہیں وہ کوئی دو نظر نہیں آتے۔ موسٹلی حلقوں کے اندر اگر ہم امیدوار کی بات کریں، جو زیادہ جو ٹف مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، وہ دو بڑے امیدوار ہوتے ہیں، موسٹلی ان کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن جھنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کو پچھلے دونوں بھی علاقے کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تین تین چار چار امیدوار جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور اچھے خاصے جو ہیں وہ ووٹ بینک لیے تھے، ان کا ووٹ بینک بھی تھا۔ تو اس حلقے کے اندر بھی جو امیدوار تھے وہ دو تین چار امیدوار تھے، اور انہوں نے ووٹ بھی جو ہے وہ کافی سارے لیے۔ تو اب بھی جو ہے وہ صورتحال اسی طرح سے ہے، کیونکہ یہاں پہ جو پرسنل ووٹ بینک ہے امیدواروں کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پہلے جو امیدوار جیتنے والے تھے 2018 کے اندر، وہ امیر سلطان صاحب تھے جنہوں نے 90,000 ووٹ لیے۔ محمد آصف معاویہ صاحب نے 70,000 جو ہیں وہ یہاں سے ووٹ لیے، جماعت اہل سنت کے یہ امیدوار تھے۔ امیر عباس سیال نے آزاد حیثیت کے اندر یہاں سے الیکشن لڑا، اور انہوں نے 54,000 ووٹ جو ہے وہ یہاں سے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو سیمہ اختر بھروانہ ہے، انہوں نے بھی یہاں سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اور انہوں نے 49,000 کے قریب ووٹ لیے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چار امیدوار جو ہیں، چاروں کا جو ووٹ بینک ہے وہ تقریباً 50,000 کے قریب ہے، 50,000 سے اوپر ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو دو آزاد امیدوار ہیں، تو ان کے پاس پارٹی کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، تو ظاہری بات ہے جن کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے۔ تو اچھے مضبوط امیدوار جو ہیں وہ جھنگ کے اندر، جھنگ کے حلقوں کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اب جو صورتحال یہاں پہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ ابھی بھی امیر سلطان ہیں، ابھی تک وہ پارٹی کے اندر موجود ہیں، اور کیونکہ مضبوط امیدوار ہیں، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے، 80-90% یہی چانسز ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ انہی کو ملے گا۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا جو ہے وہ پینل تشکیل دیا جائے، اور اگر یہاں پہ جو لاسٹ الیکشن کے اندر امیدوار تھیں سیمہ اختر بھروانہ، اگر ان کے ساتھ ان کا پینل جو ہے وہ تشکیل پا جاتا ہے، وہ PP کی سیٹ پہ آ جاتی ہیں اور یہ NA کی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کی جو جیت ہے وہ کافی اس کے امکان جو ہے وہ روشن ہوں گے۔ لیکن اگر یہ ان کے ساتھ پینل بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو ظاہری بات ہے ان کا تو اپنا ووٹ بینک ہے، اور ظاہری بات ہے جو ایک امیدوار ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے الیکشن کے اندر جانا ہے، تو وہ موسٹلی اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اب امید تو یہی ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کافی بڑھے گا اس کے اندر۔ تو اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں یہاں سے، تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہاں پہ۔ جو پچھلے الیکشن تھے آپ نے دیکھا 2018 کے اندر، سم جگہوں پر جو ہے کچھ حلقوں کے اندر تو امیدوار بھی جو ہے وہ ان کو آخری ٹائم میں نہیں مل رہے تھے۔ تو یہاں پہ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ ایک جنگ ہے، اختلافات ہیں کافی سارے۔ جو دو مضبوط امیدوار جو ہیں وہ یہاں پہ ابھی میدان کے اندر موجود ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹکٹ ان کو دیا جائے۔ ان میں سے ایک پہلے تو ہیں جو سابق ضلع ناظم ہیں جھنگ کے، سردار بابر علی خان سیال، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ ان کے جو اعلیٰ قیادت ہے، کچھ جو اعلیٰ لیڈران ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے PMLN کا ان کو دیا جائے۔ اور ان کے مقابلے کے اندر بھی اتنا ہی تگڑا جو ہے وہ بندہ ہے جو کہ محمد آصف معاویہ ہیں، جو کہ پچھلے الیکشن کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کافی سارے ووٹ لیے تھے، بڑا اچھا مقابلہ کیا تھا امیر سلطان کا، اور 70,000 جو ہے وہ ووٹ لیے تھے۔ وہ اب اس دفعہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے جو ہے وہ امیدوار ہیں، اور مضبوط امیدوار جو ہے وہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے، اور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کا اپنا ووٹ بینک یہاں پہ بہت زیادہ ہے، مذہبی ووٹ بینک ان کا یہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کا ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو پھر اس کا بھی ووٹ بینک جو ہے ان کو ملے گا۔
تین تو یہ فیکٹر آ جاتے ہیں۔ چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ جو انہوں نے گروپ تشکیل دیا ہے اس ٹائم، جو ایم پی اے کے ووٹر ہیں، ایم پی اے کے جو امیدوار ہیں، جو ان کا گروپ ان کے ساتھ شامل ہے، جو وہ بڑا مضبوط ہے۔ ان میں سے جو اہم ترین ہیں وہ ہیں خالد محمود سرگانہ، جو کہ یہاں پہ بہت مضبوط جو ہے وہ امیدوار کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، وہ یہاں پہ ان کے ساتھ جو پی پی کے ہیں وہ 7 امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ خالد غنی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ سب سے اہم امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو امیر عباس سیال ہیں، جنہوں نے 2018 کے الیکشن کے اندر این اے کا جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا اور 54,000 ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے لیے تھے، وہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال یہی ہے کہ وہ محمد عاصم معاویہ کی جو ہے یہاں پہ ہیلپ کر رہے ہیں، اور وہ پی پی کے الیکشن کے اندر ان کے نیچے جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ 4-5 فیکٹر جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر تو ٹکٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا عاصم معاویہ کو مل جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ یہاں پہ مضبوط امیدوار بن جائیں گے اور جیتنے کی پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو پوزیشن ہے، جیتنے کی پوزیشن جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ اب کوشش دونوں جو ہے وہ امیدوار کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر کہ ان کو جو ہے وہ پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے۔ ظاہری بات ہے پارٹی کا ایک ووٹ بینک ہر علاقے کے اندر موجود ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت زیادہ موجود ہے۔ خاص طور پہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو بڑے عرصے سے وہ یہاں پہ حکومت کے اندر موجود ہیں، ان کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے تقریباً 15 سے 20 ہزار یہاں پہ ہر پارٹی کا جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم جو ضلع جھنگ ہے اس کی بات کریں تو پرسنل ووٹ بھی بینک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر پرسنل ووٹ بینک کی بات کریں تو عاصم معاویہ نے جو ہے وہ 70,000 لیے تھے، امیر عباس سیال نے 54,000 جو ہے ووٹ لیے۔ تو یہاں پہ مقابلہ جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے اگر جو ٹکٹ ہے وہ عاصم معاویہ کو مل جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، تو وہ تقریباً جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن کے اندر موجود ہیں۔ امیر جو سلطان صاحب ہیں وہ ان کو یہاں پہ ٹف ٹائم مل سکتا ہے، اور وہ یہاں سے جو ہے وہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ اگر یہ پینل تشکیل پا جاتا ہے تو ان کے لیے یہاں سے سیٹ نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ تو لیکن اگر ان کا جو پینل ہے وہ پھر تشکیل پا جاتا ہے سیما اختر بھروانہ کے ساتھ، تو پھر وہ بھی جو ہے وہ ایک مضبوط پوزیشن کے اندر موجود ہوں گے۔ تو لیکن ابھی فی الوقت جو ہے وہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، جب تک ٹکٹس جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو جاتی۔ لیکن جو وہاں پہ حلقے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ٹکٹ ہے وہ قیادت جو ہے تقریباً فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ محمد عاصم معاویہ کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے۔ اب آنے والے وقت کے اندر یہ ساری پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، تو آپ کے آنے والے ٹائم میں آپ کو اپڈیٹڈ جو انالیسز ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔